حضرت سلمان اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے جنہیں بے مثال سلطنت عطا کی گئی تھی۔ انسان، جنات، پرندے، جانور اور ہوا تک ان کے تابع تھے۔ ان کا دربار نہایت شان و شوکت والا تھا جہاں روزانہ مختلف قوموں کے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان اپنے لشکروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ابن نے دیکھا کہ آداد پرندہ موجود نہیں۔ ابن نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر کسی مضبوط وجہ کے غائب ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد آداد حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا نامی علاقے سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بڑی طاقت، بے شمار خزانے اور ایک عظیم الشان تخت ہے، لیکن وہ لوگ خدا کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان نے اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ابن نے ایک خط لکھا اور آداد کو دیا تاکہ وہ ملکہ تک پہنچا دے۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ آداد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کے محل میں ڈال دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک باعزت خط آیا ہے۔ پھر اس نے انہیں پورا خط سنایا۔ مشیروں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس بہت عقل مند عورت تھی۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے پہلے تحفے بھیج کر دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف، سونا، جواہرات اور دیگر قیمتی چیزیں حضرت سلمان کے پاس بھیجیں، لیکن حضرت سلمان نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے اس سے کہیں بہتر چیزیں عطا کی ہیں۔ ابن نے تحفے واپس کر دیے اور پیغام دیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے خود حضرت سلمان کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی تو حضرت سلمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اب کے مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جسے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دوں گا۔ ابھی حضرت سلمان نے نظر اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ بلقیس کا عظیم تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلمان نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر حضرت سلمان نے حکم دیا کہ تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، یہ تو بالکل ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک عظیم محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شفاف شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے جب اسے دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی میں نہ بھیگیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔